السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ سے مارننگ ٹو ایوننگ کی روٹین شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آج کا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ کچھ باتیں ہیں جو بیٹیوں کو 15 سال کی عمر سے پہلے سمجھانا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز جو آپ نے اپنی بچیوں کو سکھانی ہے وہ ہے سیلف رسپیکٹ، یعنی خود کی عزت کرنا۔ اپنی بچیوں کو یہ بتائیں کہ ان کی سیلف ورتھ کیا ہے۔ انہیں یہ سکھائیں کہ ان کی تھاٹس، ان کی فیلنگز، اپنی نیڈ کو ویلیو کریں، اپنی شخصیت کو اہمیت دیں۔ اپنی زندگی کے چھوٹے موٹے فیصلے بھی انہیں خود لینے سکھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنی مرضی ان پر مسلط کر دی اور انہیں ہر حال میں انہیں فالو کرنا ہی ہے۔ تو بچوں کو اپنی زندگی اور مستقبل میں بہتری لانے کے لیے خود سیلف رسپیکٹ کرنا، اپنے آپ کو اہمیت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، بچوں کے مائنڈ میں شروع سے ہی ہمیشہ سیلف کیئر سکھائیں، جیسے کہ ایکسرسائز، ہیلدی ایٹنگ۔ آج کل بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ فزیکل ایلنس کا شکار بھی ہوتی ہیں۔ تو جتنا ہو سکے بچوں کو آؤٹ ڈور پلے کا موقع دیں۔ اگر اسکول میں یہ پاسبل نہیں ہے تو شام کے ٹائم کسی بھی وقت بچوں کو واک پر لے جائیں یا رننگ کے لیے باہر لے جایا کریں۔ اس کے علاوہ بچیوں کو ہیلدی ایٹنگ کا مائنڈ سیٹ بنائیں، کیونکہ بچیوں کے لیے ہیلتھ اچھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آگے انہوں نے ایک فیملی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ ان کی اپنی صحت اچھی ہوگی تو وہ یہ سب کر پائیں گی۔ پیزا، پاستا، برگر، یہ سب چیزوں سے اوائڈ کروائیں۔ اگر یہ چیزیں آپ گھر پر بنا کر بھی بچوں کو دے رہی ہیں نا، تو یہ پھر بھی انہیلتھی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ریفائنڈ کاربس ہیں جو بچوں کی صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہفتے 10 دن میں ایک دفعہ کھلا دیں، لیکن ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن یہ چیز بچوں کو کھلانے سے بہت زیادہ اوائڈ کریں۔ گھر کی بنی ہوئی چیزوں پر ہی فوکس کریں۔ بچیوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ایسے رکھیں کہ باہر کا وہ کچھ کھائیں، ادروائز ان کو گھر کا ہی کھانا ہوگا۔ آپ نے سختی سے شیڈول بنایا ہوگا تو سبھی اس کو فالو کریں گی۔ پوائنٹ نمبر 3، بچیوں کو یہ بھی ضرور سکھائیں کہ آج کل کے دور میں ان کا انڈیپینڈنٹ ہونا، سیلف ایفیشینٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچیوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ پرسنل اسکلز بھی سکھائیں جو کہ فیوچر میں ان کے کام آئے اور انہیں انڈیپینڈنٹ بنا سکیں۔ اب تو آن لائن ہی اتنے پلیٹ فارم ہیں کہ بچوں کے گھر سے ہی باہر بھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فری لانسز وغیرہ جو بچیاں گھر بیٹھ کر آرام سے کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی بچیوں کو انکریج کریں اور ساتھ ہی ان کو اپنی پرابلم سالو کرنے کا موقع بھی دیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں یا باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی پرابلم سالو کرنے اور چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو ریزالو کرنے کے لیے ان کے اسکول یا کالج تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچیاں اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ ریلائی کرنے لگ جاتی ہیں، انہی پر ڈیپینڈنٹ رہتی ہیں کہ وہی ہماری پرابلم سالو کریں گے، اور وہ خود حساس ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے بچے اور بچوں کو کانفیڈنس بنانے کے لیے ان کی پرابلم انہیں خود سالو کرنا سکھائیں، تاکہ ان کے اندر بھی یہ اعتماد پیدا ہو کہ ہاں، ہم اپنے مسئلے خود حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنی پرابلم کو خود سالو کر سکتے ہیں، اور جب بچے یا بچیاں چھوٹی موٹی اپنی ایک کے بعد ایک پرابلم حل کریں گے نا، تو ان کے اعتماد میں بہت اضافہ ہوگا اور والدین بھی برڈن سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اوور پروٹیکٹ یا اوور پیمپر مت کریں، انہیں اپنے کام خود کرنے دیں۔ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی بچیوں کو والدین کا ہاتھ بٹانا سکھائیں۔ بچیوں کی اسٹیشنری، بکس، کپڑے، جوتے، ہر چیز انہیں خود آرگنائز کرنا سکھائیں۔ کچھ مدرس اتنا زیادہ اپنی بچیوں کو اوور پیمپر کیا ہوتا ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی بڑی ایج تک خود سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ ان کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو بچیوں کے اندر یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی چیز خود خیال نہیں رکھ سکتے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ذمہ داری نہیں آتی اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ رکھنے کی،
اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بات بات پر کسی بھی چیز کی انہیں نیڈ ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں سے یا گھر کے کئی بڑے افراد سے پوچھتی ہیں کہ فلاں چیز کہاں ہے۔ جب بچیاں 7، 8، 9 سال کی ہو جاتی ہیں نہ تو ان کو ان کی چیزوں کی پروٹیکٹ خود کرنا سکھائیں، خود پر ڈیپینڈ کرنا سکھائیں۔ ڈیپینڈنسی کسی بھی حال میں اچھی نہیں ہوتی، تو بچیوں کو چھوٹی عمر میں ہی انڈیپینڈنٹ ہونا سکھائیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم ضرور اسپینڈ کریں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔ ان سے آپ کی بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے۔ اس طرح سے کرنے سے نہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں، اپنی چھوٹی چھوٹی پرابلم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے نا ہماری ماں ہم پر توجہ نہیں دے رہی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کر رہی، تو بچیاں اپنی باتیں آپ کو بتانا ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اس سے بچیوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل افیکشن بھی رکھنا بہت ضروری ہے۔ فزیکل ٹچ آپ کی بانڈنگ کو بہت زیادہ اسٹرانگ رکھتا ہے۔ انہیں کبھی کبھار ہگ کریں، ان کے سر پر ہاتھ پھیریں، انہیں کس کریں اور انہیں اپریشیٹ کریں۔ یاد رکھیں، بچیوں کی پیرنٹنگ کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ نے پیشنس بھی رکھنا ہے، انڈرسٹینڈنگ رکھنا ہے اور سپورٹیو رہنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، بچیوں کو مالیاتی تعلیم بھی ضرور دیں۔ سیونگ، ان سب کے بارے میں ضرور ایجوکیٹ کریں۔ بچیوں نے ان فیوچر ایک خاندان کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اس لیے انہیں فائنینشیل ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے۔ بچیوں کو جب ہم والدین یہ سکھاتے ہیں کہ انہیں اپنی نیڈس کا خیال رکھیں، جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرور لیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ سکھانا بھی ضروری ہے کہ اپنی ضروریات کو انڈر پاکٹ اور انڈر بجٹ رہ کر پوری کریں۔ اس کے علاوہ بیٹیوں کو سیونگ کا مائنڈ سیٹ بھی ضرور دیں، کیونکہ بچت کرنا اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اور جب بچیاں اپنی کسی خواہش کا یا نیڈس کا اظہار کرتی ہیں تو انہیں فوراً یہ مت کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس جملے سے نہ ان کے اندر ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بچیاں جب اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہیں تو یہ کہنے کے بجائے آپ ان سے یہ کہیں کہ ہم پیسے جمع کر کے تھوڑی سی سیونگ کرتے ہیں، اور جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو تب ہم وہ چیز لے لیں گے۔ اس سے بچیوں کے اندر صبر کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوگا اور سیونگ کا سینس بھی پیدا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 6، ویسے تو موبائل فون ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے۔ بچوں اور بچیوں کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ موبائل فون کا نالج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چھوٹی سی کوئی پرابلم ہو اسٹڈی کے حوالے سے فیس کرتے ہیں تو اسے آرام سے گوگل کر سکتے ہیں، AI سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ بہت ساری پرابلم سولو ہو چکی ہے موبائل فون سے۔ موبائل سے بچوں کی قابلیت بہت انہینس ہوتی ہے، نئے نئے الفاظ ان کو سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایون چھوٹے بچوں کو بھی کوئی بھی پرابلم ہو اسٹڈی کے حوالے سے تو وہ موبائل فون سے سرچ کر کے خود ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن ان سب بینیفٹ کے ساتھ بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ موبائل فون کا استعمال ایک لمٹ میں رہ کر ہی کرنا چاہیے۔ اپنے موبائل فون کے پاس ورڈ کسی کو نہ بتائیں، اپنی پکچر کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کی جائیں، کیونکہ بہت سارے ہیکر ہوتے ہیں کہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں اور بچیوں کے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے سائبر کرائم سے بچیوں کو بچانے کے لیے انہیں موبائل فون کا صحیح استعمال کرنا ضرور سکھائیں، اور بچیوں پر ایک چیک ان بیلنس بھی ضرور رکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہی ہیں موبائل فون پر، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہے، چاہے بچے یا بچیاں چھوٹے ہیں کیوں نہ ہو، ان سب چیزوں پر نظر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچیوں کو پیار سے سمجھائیں، سلیقے سے اور طریقے کے ساتھ یہ بات انہیں سمجھائیں کہ بیٹا کچھ پلیٹ فارم آپ یوز کر سکتی ہیں، آپ ہر چیز سوشل میڈیا پر یوز کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو سوشل میڈیا اور حقیقی دنیا کے بارے میں بچیوں کو بتانا بہت ضروری ہے۔ بچیوں کو ان کے خیالات کا اظہار کرنے دیں، ان کو ان کے چھوٹے موٹے ڈیسیژن خود لینے دیں، کچھ لمٹ ان کو بتا دیں کہ ان لمٹ میں رہ کر آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پریس دا بیل آئیکن تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.